ہوں کے بی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، قبائلی اضلاع جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، ان کو ضم کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو مین سٹریم میں لایا جائے اور ان کو تمام سہولیات دی جائیں جو ملک کے دیگر صوبوں کے لوگوں کو میسر ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے اعلانات بھی ہوئے، وعدے بھی ہوئے۔ 100 بلین کا ترقیاتی فنڈ کا اعلان ہوا تھا جو 1 سال میں خرچ ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ خرچ نہ ہو سکا اور وہ ترقیاتی کام ان قبائلی اضلاع میں نہیں ہوئے جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو UNDP اور خیبر پختونخوا میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے مشترکہ طور پہ AIP کے تحت ایک سروے کیا۔ اس سروے کے تحت جو اعداد و شمار سامنے آئے ان میں سے کچھ میں آپ سے آج شیئر کروں گی۔ قبائلی اضلاع میں خواتین پانی کے لیے 36 منٹ پیدل چلنے پہ مجبور ہیں۔ 2/3 گھروں میں پینے کا جو پانی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ 19% شہری محفوظ و صاف کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ انٹرنیٹ جو ہے اس کی سہولت سے محروم ہے 89% لوگ۔ اسی طرح اگر قبائلی اضلاع میں دیکھیں تو 20% جو ہے وہ بجلی سے محروم ہے، جبکہ میسر بجلی بھی اوسطاً 3 سے 4 گھنٹے ہی فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح 52% افراد جو ہے وہ ناخواندہ ہیں، 1% نے ماسٹرز کیا ہے اور 1% جو ہے اس سے بھی کم نے ماسٹر سے زائد تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی طرح 69% قبائلیوں کے پاس جو زرعی اراضی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، جبکہ 31% قبائلیوں کے پاس جو ہے وہ زرعی اراضی جو ہے اس کے وہ مالک ہیں۔ اسی طرح 34% لوگ صحت کی جو سہولیات ہے اس سے محروم ہے۔ 95% جو شہری ہیں ان کو مساجد اور 80% کو جرگوں پہ اعتماد ہے۔ کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جو بات کریں گے، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے مانیٹرنگ ایولیوشن اسپیشلسٹ ہیں UNDP فہد عزیز صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ فہد عزیز صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اس رپورٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں اور یہ سروے جو ہوا ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا KP گورنمنٹ کا، جو فارمر ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے شکیل قادر صاحب اور فارمر چیف اکانومسٹ نعمان افضل افریدی صاحب، کہ ان کی مدد سے یہ سروے پاسبل ہوا کرنا اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ اکٹھے کیے۔ کیوں ضروری تھا جی؟ ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی کام آپ کے 2 طریقوں سے پلان ہوتے ہیں، ایک تو ڈیمانڈ ڈریون ہے اور دوسری اپروچ ہے ڈیٹا ڈریون ڈیولپمنٹ کی۔ اب ڈیمانڈ لوگوں کی طرف سے آئے کہ جی ہمیں یہ کام چاہیے، اور ڈیٹا ڈریون ڈیولپمنٹ وہ ہے جی کہ آپ ترقیاتی جو پیمانے ہیں، مطلب کہ اگر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے، گراس انرولمنٹ، نیٹ انرولمنٹ، ڈراپ آؤٹ ریٹ، یہ ترقیاتی پیمانے، ٹھیک ہے۔ ان ترقیاتی پیمانوں کو سامنے رکھ کے جو پلاننگ کی جاتی ہے ترقیاتی کاموں کی، اس کو ڈیٹا ڈریون ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، جو کہ سب سے بہترین اپروچ ہے۔ جب AIP پروگرام لانچ ہوا 1920 میں، تو اس کے لیے بیس لائن نہیں تھی، مطلب کہ ہمیں ترقیاتی پیمانوں کا علم نہیں تھا کہ اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اور جب یہ پروگرام 3 سال میں اپنا پہلا فیز کمپلیٹ کرے گا تو ہم اس کا کمپیریزن اور موازنہ کیسے کریں گے کہ یہ ایک اچھا ترقیاتی پروگرام تھا اور اس کے نیچے جو ترقیاتی منصوبے امپلیمنٹ ہوئے تو اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس سروے کی اہمیت جو ہے وہ ڈیٹا ڈریون ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو حکومت کے سسٹم میں ایمبیڈ کر دے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حکومت جب پلاننگ کرے گی، اور حکومت کی اپنی بھی خواہش تھی کہ وہ جو بھی پلاننگ کرے وہ اعداد و شمار کو دیکھ کے، اور جس ترقیاتی جو ہمارے پیمانے ہیں جس پہ زیادہ ضرورت ہے، یعنی کہ اگر انرولمنٹ بڑھانی ہے، ڈراپ آؤٹ کم کرنا ہے، تو اس کے لیے اسپیشل پروجیکٹس لے کے آئیں۔ یہ سروے جی 4650 گھرانوں سے ہوا، اور اس میں مطلب کہ 1745 خواتین نے سوال نامے فل کیے اور 2837 مردوں نے فل کیے۔ اس 4650 گھرانوں میں 36,000 لوگوں کی پروفائلنگ صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ان کے انکم کے حوالے سے، ان کے آکوپیشن کے حوالے سے کی گئی۔ لیکن یہ بتائیں کہ اس سروے کا آگے چل کر فائدہ کیا ہوگا؟
اس کا جی میں آپ کو ایک آدھ دو مثالیں دوں گا. جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ اس اے آئی پی پروگرام کو، اس کی کامیابی کو میئر کرنا، ناپنا چاہتی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے بیس لائن کو ڈرا کیا، بیس لائن سروے کروایا. اب جو موجودہ سال کا بجٹ بنا ہے، اگر آپ اس کے فگرز دیکھیں تو اس میں 90% گھرانوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں میونسپل سروسز مہیا نہیں ہیں. اگر آپ اس سال کا مرجڈ ایریا کا اے ڈی پی بجٹ اور اے آئی پی دونوں پروگرامز کا بجٹ دیکھیں تو اس میں سے بہت بڑا پورشن جو ہے وہ ڈویژن، ڈسٹرکٹس اور اربن سینٹرز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس میں میونسپل سروسز کے اوپر اس کے لیے بہت بڑی بجٹ کی ایلوکیشن کی گئی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پلاننگ جو ہے وہ ان اعداد کو دیکھ کے وہ اپنے پروجیکٹس پلان کرے گی فیوچر میں. اور اس اے ڈی پی اور اس اے آئی پی میں بھی پروجیکٹ جو ہیں وہ ان اعداد کو بہتر بنانے کے لیے نئے پروجیکٹس پلان کیے جا رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اے آئی پی کا جو اصل مقصد ہے، یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں. اچھا جی، جب مرجر ہوا 2018 میں تو تب تک ایک ہی ڈیولپمنٹ پروگرام جو صوبے میں بھی چل رہا تھا، وہی پروگرام فاٹا میں بھی چل رہا تھا، جس کو اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. جب مرجر ہوا تو حکومت نے یہ ارادہ کیا کہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت سلو ہے اور وہ ایکول نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو سیٹل ڈسٹرکٹ جو کے پی کے ہیں. تو ان ڈسٹرکٹس میں جن کو مرجڈ ایریاز کا نام دیا گیا فاٹا کے بعد، ضم ہونے کے بعد، ان کو صوبے کے برابر لایا جا سکے، تو اس کے لیے اے آئی پی کا ایک پروگرام ڈیزائن کیا گیا یو این ڈی پی کی مدد سے، جس کو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام یا تیز رفتار عمل والا پروگرام کا نام دیا گیا. اس پروگرام کو اور اس کی افادیت کو ناپنے کے لیے حکومت نے مطلب کہ سرویز کا سہارا لیا اور اس کے لیے پراپر مانیٹرنگ کے احکامات جاری کیے، اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو ان فگرز کو ریگولر بیسس پہ کلیکٹ کرنے کے بھی احکامات جاری کیے. یعنی کہ حکومت اپنی ہی خود اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا. اچھا، جو ڈیزائن کیا جائے گا، جو اے آئی پی جو بھی ہے، ڈپارٹمنٹس یہ پیمانے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فالو کرتے ہیں؟ جی، کیونکہ فالو کرنا تو اس کو زیادہ اہم ہے. یہ جیسے میں نے کہا آپ کو شروع میں کہ یہ 3 سال کا جب فیز کمپلیٹ ہوگا تو یہ سروے دوبارہ ہوگا فاٹا میں، اور وہ جو پیمانے بہتر ہوئے ہیں اور جو نہیں ہوئے، تو جو نہیں ہوئے اس کا سوال اور جواب ڈپارٹمنٹ سے کیا جائے گا. ڈپارٹمنٹس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا کہ جی آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. قطع کلامی کی معذرت، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ نے بولا ہے کہ 3 سال بعد جو ہے یہ دوبارہ سے سروے ہوگا، صحیح؟ 3 سال کے دوران اس کو تھوڑا اس حوالے سے پوچھنا چاہیے تھی کہ یہ جو 3 سال ہے اس دوران اس کو فالو کیا جائے گا کہ یہ صرف 3 سال بعد دوبارہ سے ہوگا اور اس دوران کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہو؟ جیسا کہ جی میں نے مینشن کیا کہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ ریگولر مانیٹرنگ ان ترقیاتی کاموں کی کرے گا. ٹھیک ہے. اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے کوارٹرلی یا سالانہ طور پہ انہی ترقیاتی پیمانوں کے اعداد و شمار لیتا ہے، مگر وہ تصویر کا ایک چھوٹا حصہ ہے. یہ سروے جو ہیں آپ کو مکمل تصویر دیتے ہیں ایک پروگرام کے بارے میں. تو اس کو امپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے حکومت کے لیے بھی، تو اس وجہ سے یہ پروگرام کے شروع میں اور آخر میں کیے جاتے ہیں اتنے بڑے سروے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس رپورٹ کو دیکھیں جس طرح ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، اس میں جو چیز سامنے آئی وہ ہے کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان یہ ایسا علاقہ ہے جو بہت سے بنیادی جو سہولیات ہے اس سے محروم ہے، یعنی وہاں پہ حالات زیادہ خراب ہیں. تو کوئی پلان ہے آپ کے پاس کہ فوکس ان ایریا پہ زیادہ رکھا جائے، ان کو وہ سہولیات جن سے یہ محروم ہیں ان کو وہ سہولیات فراہم کی جائیں؟ جی، جیسے یہ اے آئی پی پروگرام لانچ ہوا تو اس سروے سے پہلے بھی حکومت کا فوکس جو ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ کے اوپر رہا. اگر آپ لوگ اے آئی پی کا 19-20 کا بجٹ دیکھ لیں
اور 2021 کا اگر دیکھ لیں تو مطلب کہ باقی ڈسٹرکٹ یہ کہتے بھی رہے کہ جی ان کی طرف بجٹ زیادہ جا رہا ہے، مگر وہ نیڈ ہے وہاں کی. اگر آپ اس میں فگر دیکھ لیں تو نارتھ اور ساؤتھ میں جتنے بھی ترقیاتی اعداد و شمار ہیں وہ باقی ڈسٹرکٹ سے کم ہیں. اسی کی بیس پہ اس کو پہلے مرج ایریا کے ڈسٹرکٹس کے ساتھ ایکول کرنا اور پھر ان سب ڈسٹرکٹس کو سیٹل کے ساتھ ایکول کرنے کا جو اسٹریٹجک پلان حکومت نے بنایا ہے، تو اسی کے تحت زیادہ تر ایلوکیشن جو ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ کی ہے. اچھا فاض صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھوں گی. ہم لوگ پلاننگ بھی کرتے ہیں، کمیٹیاں بھی بناتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ترقیاتی کام یہاں کرنے کے لیے اس کو مین سٹریم میں لانے، ان اضلاع کو، قبائلی اضلاع کو بہت سے اعلانات بھی ہوئے ہیں، اس حوالے سے وعدے بھی ہوئے ہیں یہ کمیٹیوں کی، جسے میں نے آپ کو بتایا. لیکن کچھ عرصے بعد درجن سے زیادہ کمیٹیاں بنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کام امپلیمنٹیشن جو ہے نا، اصل چیز یہ ہے کہ وہ نہیں ہو پاتی. کچھ عرصہ کام ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر سب کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ انشور ہوگا کہ جس طرح سے حکومت نے انیشیٹو لیا ہے، یہ کرنا چاہ رہی ہے، تو اس میں آؤٹ پٹ کتنا ملے گا ہمیں؟ جی اس میں یہ جو آپ سسٹینیبلٹی کی بات کر رہی ہیں یا اس ترقی کو سسٹین کرنا جو ہے، اس میں لوکل ول بہت ضروری ہے. فاٹا کی ترقی سلو اس وجہ سے رہی کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے. اگر آپ اس میں گورننس پورشن کے نیچے دیکھ لیں تو 95% لوگوں نے، گھرانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پچھلے ایک سال میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑے میں انوالو نہیں رہے یا نہ ہم اس کا حصہ بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ فاٹا کے لوگ بھی ترقی چاہتے ہیں، وہ بھی اپنا طرز زندگی بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. تو اگر پولیٹیکل ول رہی اور جس طرح کی پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ چل رہی ہے اس وقت، نئے پروگرامز آ رہے ہیں، جو پروجیکٹس جو ڈیزائن ہو رہے ہیں وہ ڈیٹا ڈریون ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ پہ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چیز سسٹینیبل رہے گی. مطلب حکومت کی سنجیدگی آپ کو مکمل طور پہ نظر آ رہی ہے؟ بہت زیادہ جی، بہت زیادہ امپریسو ہے پچھلے 3-4 سالوں سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگلے 2.5 سال کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سروے کیا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے بہت کھل کے. جی میں نے اگر آپ کو مثال دی میونسپل سروسز کی، تو جو موجودہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں شہاب علی شاہ صاحب، ان کی ہدایات اگر میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ جو میونسپل سروسز یا ڈویژنل اپلفٹ پروگرام، ڈسٹرکٹ اپلفٹ پروگرام، اربن سینٹرز اینڈ بازار اپلفٹ پروگرام، جس کے تحت لوگوں کو پانی کی سہولت، پراپر سیوریج سسٹمز، شیڈز، بس سٹاپس، کمیونٹی ہالز، اسٹریٹس، پیومنٹ، اسٹریٹ لائٹس، یہ سب چیزیں، یہ ایک بہت بڑا پروگرام اور اس کے لیے بہت بڑی ایلوکیشن ہے. مگر ان کی ہدایات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈپارٹمنٹ کے پاس صرف 1 سال کا ٹائم ہے اس سب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ حکومت فاٹا کو بہتر بنانے میں کتنی سیریس ہے. اور اس طرح کے سرویز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس اور لوگوں کو کہ آپ کی پرفارمنس ڈپارٹمنٹ کی اچھی نہیں رہی. 3 سال پہلے یہ فگر، یہ جو ترقیاتی پیمانے ہیں اس کے اعداد و شمار یہ تھے، آپ نے اتنے پیسے لگائے اور ابھی یہ ہیں. تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو حکومت ترقی میں بھی بہت زیادہ سیریس ہے اور لوگوں کو اور ڈپارٹمنٹس کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے بھی انہوں نے میکینزم اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ کل کو پوچھا جا سکے. ٹھیک ہے فہد عزیز صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، خیبر پختونخوا میں بھی جو ڈیلٹا وائرس ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. سیکٹری صحت نے اس طرح سے کہا ہے کہ کرونا جو کیسز ہیں خیبر پختونخوا میں وہ 60% تک جو ہیں وہ ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ موجود ہے.
تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیے ڈاکٹر فیصل شہزاد ہیں, ڈائریکٹر ہیں HMC پشاور میں. سر, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت مکمل لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے؟ جس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, جو ریشو ہے اس کیسز کا, تو انٹرنل جو ٹریول سٹیز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے؟ دیکھیں, یہ تو میرا دائرہ اختیار نہیں ہے. ہمارا تو صرف صحت کے عملے کے لیے ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ لوگ میکسیمم احتیاط کریں. حکومت کو تو دیکھیں مشورہ دینے کی میں پوزیشن میں ہوں, میرا دائرہ اختیار ہے. بہرحال لوگوں کا آپس میں منیمم کانٹیکٹ ہونا چاہیے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. اس کے لیے جو بھی اسٹریٹجی ہو یہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہوتی ہے, لیکن جو بلا ضرورت بغیر احتیاط کے کانٹیکٹ ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس وقت ہاسپٹلس کی سچویشن دیکھیں تو وہ ایج پر ہیں, تو فوری طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کیپیسٹی بلڈنگ کی فوری طور پہ کرنے کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں, اور آگے کی کوئی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی؟ بالکل جی, جہاں تک کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے وہ جو ہمارا ملک ہے, دیکھیں ہماری جو ہم جس طرح ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے ضرور ہے, اور وہ ہونی بھی چاہیے. آگے کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ انفارمیشن دے دوں کہ پچھلے 3 ماہ سے ہم مسلسل حالت جنگ میں, جیسے آپ کہتے ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہماری حکومت ہے, روز کی بنیاد پر ہم اپنا ایک راؤنڈ اپ ہوتا ہے ہمارا, جس میں ہم اپنا کیپیسٹی چیک کرتے ہیں, مریضوں کی تعداد چیک کرتے ہیں, اور جو کیپیسٹی ایکسٹینشن ہے یہ پورے پروونس میں اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اگر آپ فرسٹ ویو کو کمپیریزن کریں اس 4th ویو کے لیے, تو اس وقت ہمارے جو آکسیجن کے حوالے سے یا دوسرے جو ریسورسز ہیں وہ کئی گنا بڑھ چکے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اس وقت ہمارا جو پروونشل کیپٹل ہے جس میں بڑے اسپتال ہے, پہلے جب ویو آیا تھا تو اس وقت سینٹرل آکسیجن زیادہ تر پشاور تک محدود تھا, لیکن اب اس وقت سینٹرل آکسیجن کی جو استعداد ہے, ہماری جو کیپیسٹی ہے, وہ نہ صرف پشاور میں ہے بلکہ ڈی خان میں ہے, بنو میں ہے, سوات میں ہے, ابتاباد میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ مردان, نوشہرہ, تو یہ تقریباً اکراس دا پروونس پھیل چکی ہے. تو کافی اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے, لیکن مزید بھی ضرورت ہے. اچھا, یہ آپ اس کی بات کریں آکسیجن کی, ظاہر بات ہے یہ جو میکینزم ہے یہ تو آپ نے ہم سے شیئر کیا. یہ بتائیں کتنی قسم کے آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں آکسیجن؟ دیکھیں, اس وقت ہمارے پاس جو مین وہ ہے وہ سینٹرل آکسیجن ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس شاید پاکستان کے سب سے زیادہ کیپیسٹی والے ہاسپٹل میں آپ اس کا شمار کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈیلی تقریباً جو کیپیسٹی ہے وہ 23,000 لیٹر تک ہمارے پاس 2 ٹینک لگے ہوئے ہیں اور سینٹرل آکسیجن کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ سلنڈر بھی بیک اپ کے لیے اس سے زیادہ موجود ہے. اور یہی جو ہے اسی طرح سے آپ دیکھ لیں تو دوسرے جو ہاسپٹلز ہیں بڑے, اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ کئی گنا سینٹرل آکسیجن کی جو بڑے ٹینکس ہیں وہ نصب ہو چکے ہیں. سوات, مردان, نوشہرہ, پشاور کے دوسرے ہاسپٹلز ہیں, ڈی خان, بنو, وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو فی الحال تو یہ پوزیشن ہے. اچھا, یہ ہم اس کی آکسیجن کی بات کر رہے تھے جو آپ نے ہمیں بتایا جس تعداد میں آپ لوگوں کے پاس ہے. یہ جو افغانستان کی صورتحال خراب ہوئی اور پھر وہاں سے مہاجرین آ رہے ہیں, یقیناً برڈن آپ لوگوں پہ بہت زیادہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں 80% جو ہے وہ مریض جو ہیں وہ آپ کے ہاسپٹلز میں LRH وغیرہ میں آتے ہیں, تو ان کا برڈن بھی تو یقیناً آپ لوگوں پہ بہت زیادہ ہوگا. اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوئی آپ لوگوں نے, اور آیا وہاں سے کتنے لوگ اس وقت آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تھوڑا سا ہے, کوئی فگرز ہیں آپ کے پاس؟ غالب آتے ہیں, ضرور آتے ہیں, اور وہ دائیں بگائے آتے ہیں ہمارے پاس, پہلے بھی آتے رہے ہیں. اس وقت میرے پاس بالکل آپ کے لیے وہ فگر میرے پاس شمار تو نہیں ہے کہ میں آپ کو شیئر کروں کہ ابھی تک ہم نے کتنے چیز کیے ہیں, لیکن جب آتے ہیں تو ہم یہ کوئی ہمارے درمیان وہ نہیں ہوتا, جو ہم فرق نہیں کرتے. ہمارے لیے مریض ہوتا ہے, جہاں سے بھی آتا ہے تو ہم کیٹر کرتے ہیں. ہاں, یہ ضرور ہے
کہ فیڈ بیک دیتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ جن اضلاع سے یا دوسرے علاقوں سے آتے ہیں تو وہاں پر لوکلی وہ چیک کریں کہ بلا ضرورت یہاں پر وہ شفٹ نہ ہو اور اپنے مقامی طور پر ہی ان کو مینج کیا جائے. لیکن اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, ان کا اسی طرح خیال رکھتے ہیں جیسے ہم دوسرے مریضوں کا رکھتے ہیں. اچھا, ایک تو کرونا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان میں, لیکن سمجھا زیادہ یہی جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے صرف کرونا ہے. جو دوسرے پیشنٹس ہیں, اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ او پی ڈیز جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہیں, تو کیا وہ دوسرے جو مریض ہوتے ہیں, دوسری بیماریاں جن کو لگی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے او پی ڈیز بند کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ پرابلم بڑی کریٹ ہو جاتی ہے ان کے لیے؟ ہم تو یہ فالو کرتے ہیں, ہم یہ چیز فالو کرتے ہیں جیسے دنیا میں پریکٹسز ہوتی ہیں. یہ کوئی ایسا لا عمل نہیں ہے جو صرف خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے. یہی چیز ہم نے سیکھی ہے, دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہوتی ہے, پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے کراچی کا سنا ہوگا اور وہاں پہ بھی انہوں نے کرٹیل کیا ہے. تو ہم بھی اس کو انکریمنٹلی کرٹیل کرتے ہیں. میڈیکل ایمرجنسی, ٹراما جو ہوتا ہے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یا دوسرے جو ہوتے ہیں یا اور جو مریض ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ونڈو تو اوپن رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ بالکل جب حالات اس قسم کے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ صرف ایمرجنسی کو, تو صرف کووڈ کی وہ تو ویسے بھی ڈکلیئرڈ وہ ایک ایمرجنسی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مریضوں کی ایمرجنسی ہوتی ہے ان کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی جو ہے ہاسپٹل اپنے طور پہ یا ایز اے پروگرام ٹیلی میڈیسن کی سروس شروع کر دیتے ہیں, جس میں وہ کبھی فون پہ یا دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع کے ذریعے, لیکن وہ اتنا بڑا کور نہیں کرتے. تو یہ ایک ضرور ایک ہے فیکٹر ہے کہ دوسرے مریضوں پہ شاید عرض بھی ہوتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں, یہ تو ایک نیشنل ہوتی ہے, ایک پروونشل اسٹریٹجی جو ہوتی ہیں, اسپتال ان پہ چلتے ہیں, کوئی اسپتال انڈیویجول کوئی ڈیسیجن نہیں کرتا ہے. اچھا سر, آپ کے ہاسپٹل میں ویکسین سینٹر بنے ہیں؟ دیکھیں, ہم اس وقت جو ہے ہمارا جو سینٹر ہے جو حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس رن کر رہا ہے, وہ اس وقت پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو بالکل حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس سے متصل ہے, وہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. ہم تقریباً لاکھ سے اوپر جو ہے ویکسینیشن کر چکے ہیں. فرسٹ ڈوز کی بھی تقریباً 70,000, اس طرح سے 35,000 ہم سیکنڈ ڈوز کر رہے ہیں, وہ چل رہا ہے. اور اس میں مختلف اقسام کی ویکسین جو حکومت سے ہمیں مہیا کی جاتی ہیں, ان کی پروٹوکال کے مطابق ہم چلا رہے ہیں, چل رہا ہے. نہ صرف HMC میں بلکہ تمام بڑے چھوٹے اسپتالوں میں, اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی میں گورنمنٹ کے جو موبائل یونٹس ہیں یا اور جو ان کی ڈسپینسریز ہیں یا جو بھی آؤٹ لیٹ گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں, وہ سب چل رہی ہیں. اور ڈیلی ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں یہاں کی وہ ویکسین کریں. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کویشچن کا جو پہلا پارٹ ہے, آپ پہلے کویشچن کروں گی, اس کا جواب دیں مجھے کہ یہ جو ویکسین ہے کس ایج کے لوگ زیادہ لگوا رہے ہیں, آپ کے پاس آ رہے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ویکسین کے حوالے سے ہے کہ مختلف ہاسپٹلز میں پابندی بھی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ویکسین سرٹیفکیٹ کے بعد جو ہے وہ او پی ڈیز میں وارڈ میں داخلے کی اجازت ہے. آیا یہ ہاسپٹل بھی اس طرف جا رہا ہے؟ اگر آپ ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں تو بالکل یہ ابھی گورنمنٹ سے انسٹرکشن آئی ہیں. یہ تو نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ کا کہ جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں یا جو بھی آپ مریضوں سے وہ کر, ایمرجنسیز میں تو نہیں, لیکن ایمرجنسی جو الیکٹیو کیسز ہیں تو وہاں میں ضرور وہ ہے اجازت ہے اس بات کی کہ ہم ان کا کووڈ PCR ٹیسٹ کروائیں یا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرائیں, اور اس کے بعد ہم ان کو انٹرٹین کریں. اس کے علاوہ جو وہ ہے دوسرا پارٹ کیا تھا سوال کا؟ سوری میں سوال کا پہلا حصہ میرا یہ تھا کہ کس ایج کے لوگ جو آپ کے پاس ہیں وہ ویکسین لگوانے آتے ہیں اور کتنی دیر میں ایک ویکسین لگ جاتی ہے؟ دیکھیں, ویکسین کے لگانے پہ تو جو عمل ہے وہ تو اس پہ تو کوئی ٹائم نہیں لگتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ بعض اوقات رش بن جاتا ہے, اور خاص طور پہ جو یہ ابھی بیرون ملک روانگی کے لیے لوگوں کو جو یہ شرائط لگ گئی ہیں کہ
وہ مختلف ممالک کے لیے مختلف ویکسین اگر ان کے پاس نہ ہو تو ان کو وہاں پہ اجازت نہیں ہوتی، اس وجہ سے لوگ رش بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً تمام عمر کے افراد جو ہیں وہ آتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں صرف بزرگوں کا 60 سال یا 70 سال کی عمر میں ان کو تھا، تو اس وقت تو یہ زیادہ تھے، لیکن ظاہر جیسے یہ دوسروں کے لیے ایج گروپس کے لیے کھلتا گیا ہے تو اب تو ہمارے پاس تقریباً سب ایج گروپس کے لوگ آتے ہیں، لیکن اب زیادہ تر جو ہے مڈل اور ینگر ایج گروپ میں زیادہ ہے، کیونکہ زیادہ جو ایجڈ پاپولیشن تھی وہ تو کیٹر ہوگی، اگر اس میں ہیں تو وہ بھی آتے ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک مکس ہے، اب یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ خاص عمر والے لوگ آ رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے سر، ایک اور جو اتنا بڑا ایشو ریز ہوا ہے خیبر پختونخوا میں کہ 18,000 سے زائد جو ویکسین سرٹیفکیٹ ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی۔ اسی طرح 92,000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے لیکن لوگ موجود ہی نہیں، مطلب ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں، جی میں تو اس حوالے سے صرف ایجنسی کا تذکرہ کروں گا۔ دیکھیں، یہ اتنی بڑی تعداد ہمارے ہاں تو نہیں تھی، یہ اصل میں ایسا ہے کہ کچھ ہمارے سسٹمز ہیں، سافٹ ویئر ہیں جس میں ڈیٹا اپلوڈ ہوتا ہے، وہ کچھ اس میں غلط فہمی تھی کہ یہ ضرور تھا کہ کچھ جگہوں پہ ڈیٹا انٹر ہو گیا اور وہ ایکچولی ویکسین نہیں لگی، وہ بہت تھوڑی تعداد تھی، اور وہ تھی کہ جو ہمارے کچھ جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے جو اساتذہ وغیرہ آئے یا کوئی اور ایسے آئے تو ہم پہ جو ایک دم سے رش بنا تو ہم نے ویکسین لگا کے، جب وہ پہلے ان کا ہم رجسٹریشن کرتے تھے اور پھر ان کو ہم ویکسین لگتی تھی، تو اس میں سے بعض لوگوں نے یہ کیا کہ اپنی رجسٹریشن کروا لی لیکن وہ ویکسین لگائے بغیر وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی۔ اب میڈیا میں کوئی ایجنسی کے حوالے سے 2,000 1700 1800 کا فگر آیا تھا، جو ابھی میں نے لیٹسٹ شیئر کیا ہے وہ تقریباً ہمارے پاس کوئی 118 کا بیک لاگ ہے، اور اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ڈیٹا اپلوڈ کرنے میں کوئی پرابلم تھا، سچ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مس اپروپریشن ہے یا کوئی ہے، تو کوئی بے قاعدگی نہیں ہے، کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، وہ جسٹ کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ایک معاشرہ ہے، کچھ لوگ سیکورٹی رجسٹریشن آج کی انہوں نے اور آخری وقت پہ وہ نہیں کی، تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کا پھر اختیار نہیں تھا، یا تو اس کو ریکٹیفائی کریں یا، لیکن ان میں سے بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کر لیا گیا ہے۔ اب جس کو اسی اسپاٹ پہ جو ویکسین لگتی ہے اسی کے ساتھ ہم نے بندہ بتایا ہوا ہے، اس کی رجسٹریشن اسی وقت ہوتی ہے، یہ کافی حد تک یہ شکایت دور ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ میں ناظرین بریک کا ٹائم لیتے ہیں، چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔